السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ الحمد للہ الذی من علینا بجزیل النعم وبمحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکون علیہم شہیدا وتکونوا شہداء علی الناس ولیظہرہ علی الدین کلہ والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرا محترم عزیز و میرے بھائیو دوستو، انسان کے اندر نیگیٹو اور پازیٹو دونوں چیزیں رکھی ہیں، مثبت سوچ اور منفی سوچ، مثبت رویہ اور منفی رویہ، یہ دونوں ہیں انسان کے اندر۔ انسان غصہ، محبت، نفرت، مودت، یہ تمام چیزیں کیسے لے کے آتا ہے؟ انسان غصہ یہ خود بخود آتا ہے، لیکن بردباری، حلم، صبر یہ کرنا پڑتا ہے۔ محبت کرنی پڑتی ہے، نفرت خود بخود ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ذہنوں میں جو فطور پلنے لگتا ہے، یہ انسان کو وہاں تک پہنچا دیتی ہے جو بڑے گناہوں سے انسان اتنا جلدی نہیں گرتا، جتنا انسان کو جب منفی سوچ اتنی حد تک بڑھ جائے کہ وہ اس سے آگے برداشت کی قوت کو ختم کر دیتا ہے، تو پھر وہ انسان بظاہر انسان ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر جو اس کا قیمتی اثاثہ ہے، اس کی قیمتی دولت ہے، وہ چھین لی گئی ہے۔ تو اس میں پہلی بات ہے بدگمانی، کسی کے لیے غلط سوچنا، کسی کے بارے میں غلط رائے قائم کرنا، کسی کے بارے میں غلط تجزیہ دینا، کسی کے بارے میں بغیر تحقیق کے بات کرنا، اور عقل کی، دماغ کی، جب آپ کسی کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو بڑا جھوٹ ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ بدگمانی کرنا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور بدگمانی حرام بھی ہے۔ بدگمانی کرنا حرام ہے۔ بدگمانی مطلب کیا ہوا کہ ایک آدمی کے دو رخ ہوتے ہیں، یا دو نقشے ہوتے ہیں، یا اس کے سامنے دو رخ ہیں، تو آپ نے ان دونوں میں سے منفی رخ کو ایکسپٹ کیا اور اس کے مثبت رویے کو آپ نے نظر انداز کر دیا، اور جس سے تھوڑی سی بھی کھٹپٹ ہوتی ہے، تھوڑی سی بھی ناراضگی ہوتی ہے، اس کے لیے بدگمانی ویسے ہی خود بخود پیدا ہوتی ہے، خود بخود اندر جذبات ابھرنے لگتے ہیں جس سے تھوڑی سی بھی ناراضگی واقع ہو۔ اور جو دو لوگ آپس میں کوئی بات کریں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے جتنے افراد ہوں وہ کبھی بھی کان میں سرگوشی نہ کرے، اس چیز کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی ایسا کام، کوئی ایسی نقل و حرکت نہ کریں جس سے لوگوں میں بدگمانی پھیل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات کر رہے تھے، اور جس سے بات کر رہے ہیں وہ خاتون ہیں، اور وہ خاتون کوئی غیر نہیں ہے، آپ کی اپنی زوجہ ہے، آپ کی اہلیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند صحابہ نے دیکھا تو انہوں نے دیکھ کے آگے بڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، ان سے بات کی کہ بھائیو، آپ کے دل میں کوئی بدگمانی نہ آ جائے کہ یہ خاتون کون تھی جس سے اللہ کا نبی بات کر رہے تھے، تو فرمایا یہ کوئی اور نہیں تھی، یہ آپ امت کی ماں، یہ تو امت کی ماں ہے، اور یعنی میری زوجہ ہے، میں اپنی بیگم سے بات کر رہا تھا، میں حضرت زینب سے بات کر رہا تھا، یہ میری بیگم ہے۔ تو کوئی ایسا خیال دل میں نہ آ جائے۔ تو ہمارے ہاں بدگمانی نے
معاشرے میں وہ آگ لگا دی کہ اب مثبت سوچنا آدمی اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے۔ کوئی آدمی کسی کے لیے چپ ہو جائے نا تو اگلے ان کو کھونستے ہیں، بڑا بزدل آدمی ہے، بڑا بغیرت آدمی ہے۔ اور جو جس حد تک لوگوں کے لیے غلط جذبات رکھے، غلط رویے رکھے اور غلط بدگمانیاں رکھے، اس سے مزید کمنٹس لیے جاتے ہیں۔ اچھا اور کیا دیکھا تھا آپ نے؟ اچھا اور کیا دیکھا؟ کس طرح ہوا؟ کون تھا؟ کون تھی؟ یہ چیزیں مزید ان سے اگلوایا جاتا ہے، اور وہ دو چار چیزیں رنگ لگا کے نا اس کو جس طرح پیش کر دیتی ہیں۔ انہیں نہیں پتا کہ ایک بدگمانی نے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچایا، اور اسی کا اثر معاشرے میں بھی ہوتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نہر کے کنارے گزر رہا تھا، ایک نوجوان لڑکی، ایک نوجوان لڑکا ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک جام بھی رکھا ہوا ہے، اور سورج غروب ہونے کی دیر ہے۔ تو مجھے لگا کہ یہ جو دو نوجوان، ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے، تو یہ انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے ہی سورج غروب ہو یہ جو جام رکھا ہے، گمان ہے کہ یہ شراب ہوگی، یہ پئیں گے اور بدکاری میں مبتلا ہوں گے۔ تو یہ بیٹھے رہے، دیکھتے رہے، سورج غروب ہوا، دونوں نے جام اٹھایا، پیا، اور پینے کے بعد دونوں نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ منہ پہ پھیرا جیسے دعا کے بعد، اور بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر بعد جب سورج غروب ہوا، مصلی بچھایا، نماز پڑھی۔ میں نماز کے بعد جب ان کے پاس پہنچا کہ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، اور میں ان کے پاس آیا اور میں نے ان سے عرض کیا کہ اے نوجوان، اے میرے بھائی، یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ میری بہن ہے، میں بھائی ہوں۔ تو وہ کیا الفاظ انہوں نے کہا، مجھے کبھی اتنا دکھ نہ ہوا جتنا اس دن اپنی بدگمانی پہ ہوا جو ان کے لیے قائم ہو گئی تھی۔ اور فرمایا کہ میں نے آگے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہو، کون ہو؟ کہا انہوں نے جو بات کی کہ ہم سادات ہیں، ہم سید ہیں، اور ہمارا روزہ تھا، ہم روزے کی حالت میں تھے، ہم یہاں نہر کے کنارے آئے کہ آج ہم سورج غروب ہونے کے بعد یہی روزہ افطار کریں اور یہی نماز پڑھیں اور پھر گھر کو لوٹ جائیں۔ تو میرے عزیزو، یہ غلط رائے قائم کرنا یہ بدگمانی ہے۔ اس کی گھروں میں بھی کسی گھر میں بدگمانی کی گنجائش نہ ہو، کسی گھر میں کسی کے لیے برا کہنے کی گنجائش نہ ہو، فوراً ٹوک دیا جائے کہ بیٹا آج کہا کل ایسا نہ کہنا۔ یہ گھروں سے تربیت دی جائے کہ ہو سکتا ہے وہ اس کی بہن ہو، وہ اس کی بیوی ہو، وہ اس کی والدہ ہو، فوراً غلط سوچنا کس نے اجازت دی ہے کہ آپ کسی کے لیے غلط فیصلہ کریں اور اس کو غلط ٹھہرائیں؟ آپ بھلے وہ سامنے والا غلط ہے، آپ اپنا گمان گندا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو بدگمان کیوں کر رہے ہیں؟ چونکہ حرام ہے۔ اگر وہ بھی حرام کر رہے ہیں جیسا آپ کا گمان ہے، تو آپ بھی حرام کر رہے ہیں ان کے لیے بدگمانی سوچ کے، تو دونوں برابر ہو گئے۔ تو میرے بھائیو، اس چیز سے بچنا ہے، اس چیز سے پیچھے آنا ہے۔ فلاں نے دعوت میں نہیں بلایا، بدگمانی۔ فلاں میرے گھر کے قریب سے گزرا، پوچھا بھی نہیں، بدگمانی۔ فلاں نے میرا فون نہیں اٹینڈ کیا، بدگمانی۔ فلاں نے میرا میسج بھی سنا، رپلائی نہیں کیا، بدگمانی۔ فلاں گزر رہا تھا، سلام بھی نہیں کیا، بدگمانی۔ ارے میرے بھائی، ارے میرے بہن، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس حال میں تھا، وہ کس کیفیت میں تھا، وہ کس سوچ میں تھا، وہ کس پریشانی میں مبتلا تھا؟ اتنی جلدی لوگوں کے لیے فیصلہ کر دینا، یہ بڑی ناانصافی ہوگی۔ تو بدگمانی سے بچنا، جس کے لیے قرآن کا بھی حکم ہے کہ اس سے بچو، اس سے بچو، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اچھا گمان رکھنا عبادت ہے۔ جس طرح باقی نیک اعمال پہ اجر ملتا ہے، جب آپ اچھا گمان کسی کے لیے قائم کریں، اس پہ بھی اللہ کے ہاں اجر ملتا ہے، اس پہ بھی اللہ کے ہاں اجر ملتا ہے۔ یاد رہے،
اچھا آدمی خوبصورت ہو یہ دلیل نہیں ہے، لیکن اچھا آدمی ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے۔ خوبصورت آدمی اچھا ہو یہ دلیل نہیں ہے، لیکن اچھا آدمی ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر چاہتے ہو کہ اللہ ہمیں جنت نصیب کرے، ہماری دنیا اچھی ہو، تو ہم لوگوں کی دنیا جہنم بنانے سے بچیں، لوگوں کی دنیا کو جہنم بنانے سے ہم بچائیں، لوگوں کو سکھ دیں، دکھ نہ دیں۔ اور میں ایک بات ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں تو چونکہ یہاں بول ٹرانسمیشن کا حصہ ہوں اور عرصے سے، تو جو ہماری یہاں پر انٹرٹینمنٹ کی مختلف شوز ہوتے ہیں، آپ یقین کریں آپ ایک رخ دیکھتے ہیں، دوسرا رخ نہیں دیکھتے اور بدگمان ہو جاتے ہیں۔ میں نے تمام جتنے یہاں پر آرٹسٹ، تمام جتنے یہاں پر ٹک ٹاکرز تھے، سب کو میں نے یہاں نماز پڑھتے دیکھا، تراویح پڑھتے دیکھا، روزہ کھولتے ہوئے، سحری کرتے ہوئے۔ تو میں نے اللہ سے شکر ادا کیا کہ اتنے مصروف لوگ، اتنی مصروفیت کے ساتھ، اتنے کاموں کے ساتھ، اور مختلف کیٹیگری میں کام کرنے والے سیلیبریٹیز، لیکن ان کی کامیابی کے پیچھے یہ راز ہے کہ انہوں نے اپنے اللہ سے تعلق نہیں توڑا۔ بھلے جتنی پوسٹ پہ بھی پہنچے ہوئے ہوں، جتنے سبسکرائبرز ہوں، جتنے ان کی ویورشپ ہو، لیکن انہوں نے اپنے رب سے جو تعلق ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رشتہ ہے، ان کی ناقدری نہیں کی۔ تو میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بدگمانی قائم نہ کریں کہ جو یہ کر رہا ہے تو وہ کیسے کرے گا، جو اس طرح ہے وہ ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں۔ آپ اچھا رخ دیکھیں، غلط رخ نہ دیکھیں، غلط فیصلے کی طرف نہ بڑھیں۔ آپ غلط رائے قائم کر کے ان کا کیا بگاڑ دیں گے؟ لیکن اگر آپ اچھی رائے قائم کر دیں گے، آپ کو اجر ملے گا، انہیں اگر کوئی غلط کر رہا ہے انہیں ہدایت مل جائے گی۔ لیکن یہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کسی کو بنانے کے بجائے توڑ دیتے ہیں، کسی کو جوڑنے کے بجائے ان کے ٹکڑے کر دیتے ہیں، کسی کو قریب کرنے کے بجائے دور کر دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، گمان جو ہے اپنا درست رکھیں، اور کسی کو آپ موقع نہ دیں کہ کوئی بدگمانی میں مبتلا ہو۔ اور اچھا گمان ایک اچھے معاشرے کی سب سے بڑی دلیل اور پہچان ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس معاشرے میں وہ فرد، اور اس فرد جس فرد سے افراد بنتے ہیں، لاکھوں آدمی کی کمی ایک فرد پوری کر لیتا ہے، لیکن ایک فرد کی کمی لاکھوں لوگ پوری نہیں کر سکتے۔ ایسا بنے جہاں جائیں روشنیاں آپ کے ساتھ ہوں، جہاں جائیں مہک آپ کے ساتھ ہو، جہاں آپ جائیں لوگ یہ ضرور دیکھیں کہ انہوں نے جس طرح اپنے جسم پر محنت کی ہے، اپنے اندر بھی محنت کرنی پڑے گی۔ جتنا باڈی پر محنت ہوتی ہے، چیسٹ پر اور مسلز پر، اسی طرح اب اندر پر بھی محنت کرنی پڑے گی، اندر پر۔ اور اندر سے مراد وفی انفسکم افلا تبصرون، ادھر دیکھو ادھر نہ دیکھو، دھندری دھندری اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں چار بنولے، سب سے پہلے اس کو چن۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔